جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی حکومت کا ایک بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے جس کو راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل کہا جا رہا ہے، اور اس کی رپورٹ پہ ہی بات ہو رہی ہے. کرتا کون ہے، بھگتتا کون ہے، اس کا تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن جو اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے، جو نام لیے جا رہے ہیں اس میں غلام سرور خان صاحب نے پریس کانفرنس کی، وفاقی وزیر ہیں اور ایک اہم مشیر ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے. زلفی بخاری صاحب کے خاندان کا بھی نام اس رپورٹ کے اندر آیا. تو اطلاع دی ہے کہ زلفی بخاری صاحب نے وقتی طور پہ جو اپنے عہدے سے علیحدگی اختیار کی ہے تاکہ شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. بہت اچھا کام کیا، لیکن اب تحقیقات اس رپورٹ کی بات کرتے ہیں. اوریہ صاحب، آپ نے بھی ایسی کئی رپورٹیں مرتب کی ہوں گی، اس کو دیکھا بھی ہوگا، اور جو رپورٹ سامنے آئی ہے جو پبلش ہوئی ہے اس میں تو سارے کا سارا ملبہ جو ہے دو بیوروکریٹس پر ڈال دیا گیا ہے. کرے کہ ان کے بیوروکریٹس اتنے طاقتور ہیں کہ وہ اس کو تبدیل بھی کر رہے تھے، اپنا افسر رسوخ استعمال کر رہے تھے، یا کیا کر رہے تھے؟ میں اپنی 32 سال کی نوکری کی پہلی رپورٹ دیکھ رہا ہوں کہ جس کے اندر ایک جونیئر آفیسر جو ہے ایک سینئر آفیسر کی رپورٹ انکوائری کر رہا ہے. ایک تو پہلی بات تو یہ، اور جونیئر آفیسر بھی وہ ہے کہ جو سکسیسر ہے، یعنی جو اس کرسی پہ کمشنر کی جگہ پر کمشنر لگایا جاتا ہے. اس کا نام گلدار شاہ ہے، وہ جو اس نے لگایا ہے، جو اس کی جگہ لگایا ہے، جو محمود صاحب کی جگہ محمود احمد صاحب. محمود احمد از اے ونڈرفل پرسن، میں اس کو جانتا ہوں. جب میں یہاں پر تھا، یہ گلدار بھی سبحان ہمارے جیب میں ہوتا تھا، ہارڈ ٹاسک ماسٹر آدمی ہے، کلین آدمی، بہت کلین آدمی. اچھا، یہی محمود صاحب ہے، ان کا نندی پور میں بھی نام آیا، ان کو بھی رگڑا گیا، لیکن کچھ نہیں نکلا. ٹھیک، مطلب جو کلین آدمی اس کی سپورٹ کرنی چاہیے. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں میڈیا میں یہ ہو گیا کہ جو بے ایمان آدمی اس کی سپورٹ نہیں کی. مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ جو الائنمنٹ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جہاں بھی رنگ روڈ نکلے گی ایک کو فائدہ ہوگا، ایک کو نقصان. لاہور کے رنگ روڈ کے کتنے نقشے چینج ہوئے تھے؟ ہر جگہ نقشے چینج ہوتے رہتے ہیں اوپر نیچے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ تین چیز ہوتی ہے کہ آپ کا اس کے اندر انجینئرنگ انپٹ کتنا ہے. پھر اس کے بعد سب سے دوسری بات ہوتی ہے کہ آپ کے ہاں فیزیبلٹی رپورٹ کے حساب سے کتنے لوگوں کو آسانی سے گزر سکتی ہے، کہاں سے کم خرچہ آتا ہے، یہ ساری چیزیں بنتی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چونکہ یہ ہو رہی تھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت. اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو ہیڈ ہیں وہ ہے حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ عثمان بزدار صاحب، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور اس کی میٹنگ کے اندر یہ طے ہوتا تھا. اور سلمان شاہ صاحب جو ہیں اس کے وہ سیکنڈ ان کمان ہیں، وہ اکانومسٹ ہیں، سب کچھ ہیں، ان کو نہیں پتا چلا. صحیح. اور پہلی بات یہ ہے کہ جس جگہ سے یہ روڈ گزر رہی ہے اس جگہ پہ جن جن لوگوں کی زمینیں ہیں، جن جن لوگوں کی کالونیاں ہیں، جن جگہ، یہ سارے ایسے ہی ہیں کہ جیسے آپ اتنے بڑے ہال کے اندر 4 لوگوں کو پہچانے ہوئے لوگ. عثمان بزدار صاحب کو نہیں پتا وہاں کس کی زمینیں، سلمان شاہ کو نہیں پتا کس کی زمینیں، اعظم خان کو نہیں پتا کس کی زمینیں ہیں، اور اس کو نہیں پتا کہ اس نے کیا کچھ کہا تھا کیا کرنے کو اور کس کو کیا کرنے کو کہا گیا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ بیسیکلی محمود احمد کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے. ایکوزیشن جو ہے، لینڈ ایکوزیشن کمشنر لیول پہ ایک بہت چھوٹا پروسیس ہوتا ہے کہ آپ کو ایک زمین ایکوائر کی اور اس کی ایک ریٹ لگایا جاتا ہے. صحیح بات. میں خود لینڈ ایکوزیشن کرتا رہا ہوں. سیکشن 4 کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، پھر 6 کا ہوتا ہے، پھر 9 کا. کمشنر کے لیول پہ بیسیکلی وہ 9 کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو کلیکٹر لینڈ ایکوزیشن ہے وہ یا اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے یا کہ ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے. اب یہ میں رپورٹ پڑھ رہا ہوں، یہ عجیب و غریب رپورٹ میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہے کہ اس میں آخر میں وے فارورڈ لکھا ہوا ہے. اس میں وہ سارے سوالات جو ہیں وہ کہا گیا ہے کہ جی فلاں سے پوچھ لو، فلاں سے پوچھ لو، فلاں سے پوچھ لو. ٹھیک ہے، زیرو میں بھی بلیک لسٹڈ، ڈاکٹر فرق نوید نمبر میں بھی ریموو فرام فلاں فلاں، ٹائمنگ لینڈ پرچیز فلاں فلاں، ریلیونٹ آفیسر اور نیسپاک who want outside the scope of their contact without having giving any evidence. یہ ایک پریلیمنری رپورٹ ہے، اس کو خان صاحب نے جایا کر اب میں تو چاہتا ہوں کہ کل اگر کوئی شخص، اچھا محمود صاحب وزیر اعظم صاحب کو اس بارے میں بریف کر چکے. پہلی بات تو یہ ہے دیکھیں، یہ اس بندے کو بلایا نہیں گیا، محمود صاحب کو بلایا گیا، سنا ہی نہیں. کسی میں قطعاً کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ اس کو بلایا جائے گا، بتاؤ کیا صورتحال ہے. پھر اس کے اوپر ایک الزام لگا کہ بلائے بغیر کیسے آپ کسی کو میڈیا پہ آپ ٹرائل کر رہے ہو یار، کس کا کھاتے میں ٹرائل کر رہے ہو؟ اور پھر جن لوگوں کا نام ہے لو، کھل کے نام لو، ورنہ ہم کل ہم لے لیتے ہیں کس کس کا نام ہے اور بتا دیتے ہیں کس کس کا نام ہے. اور وہ کہتا جو ہے کہ 2 بندے ہیں، ہر بندہ 2 بندوں پہ ٹکتا ہے جا کے کہ 2 بندے ہیں پرائمری سیکریٹریٹ کے اندر، اور خان صاحب کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے.
ایک بندہ آپ استعفیٰ دے گا، چلو ٹھیک ہے، ہو گیا، آ گیا، ٹھیک ہے، وہ استعفیٰ دے گا. 2 سال سے جو ہم چیخ رہے تھے وہ سنا ہی نہیں گیا. یعنی پہلے دن سے، جس دن کورونا ہوا ہے اس سے بھی پہلے سے ہم کہہ رہے تھے کہ یار یہ غلط کر رہے ہو. اب ایک اور شہباز گل صاحب ہیں، ان کا ذرا سنا دیں. اور شہباز گل صاحب امریکہ سے ہی آئے تھے، وہاں پہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، کر سی پیک کے حوالے سے. شہباز گل صاحب یہ فورم حاضر ہے، کل ہم اس کے اوپر مکمل پروگرام کریں گے. آپ نے جو درفنتنی چھوڑی ہے امریکہ کے اندر جا کے، اور آپ نے جو حلال کیا ہے، جو کچھ آپ کے پیٹ میں اترا ہوا تھا امریکہ کا، وہ حلال کیا ہے، خواہ وہ علم ہے، خواہ وہ تجربہ ہے، خواہ وہ پیسہ ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سن لیں. کل ہم اس پہ بات کریں گے تفصیل سے. آپ کرنا چاہیں تو آ جائیں. سی پیک اور خاص طور پہ چائنا کی سرمایہ کاری کے حوالے سے کیا کہا ہے، سنا دیں. I will just finish quickly. Is Chinese investment beneficial for Pakistan? Being a business professor, I would say no, not at all. Chinese culture is very different. I love China too. I'm not saying I'm against China, but very different culture. The way you see things very differently. The way you see the society is very differently. Pakistani do not know anything about Chinese culture at all. They know more about US or any European country than China. جی وہ کہتے ہیں جی پاکستان کو، میں بزنس پروفیسر کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ چین کو کوئی فائدہ نہیں، پاکستانی سوسائٹی کو پتہ نہیں، نہ کلچر کا پتہ نہیں. پاکستان کو امریکہ کے کلچر کا بہت پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ٹائی پین نہیں جہاں آتے، پڑھنے جانا ہے، جہاں بچے رکھنے ہیں، سارا کچھ وہی ہے نا، جہاں نوکریاں کرنی ہیں. شہباز گل صاحب کل آپ تشریف لانا چاہیں، حاضر ہے یہ فورم بھی. آپ اپنی وضاحت کریں کہ یہ کیوں کہا. اگر شہباز گل صاحب نے ذاتی حیثیت میں یہ بات کی ہے تو ذاتی بھی غلط ہے. وہ معاون خصوصی ہیں، عثمان صاحب جب آپ ایک وزیر اعظم کی آنکھ کان ہے، آپ کی ذاتی حیثیت ہو نہیں سکتی. آپ ڈیفینڈ کرنے چل پڑتے ہیں سارا کچھ. اور ہمیشہ ہمیں بھی یہی کہتے تھے، میں نے بزنس پڑھا ہے، میں نے ایڈمنسٹریشن پڑھائی، میں نے وہ بھائی 5 ایلینائے یونیورسٹی کے اندر آپ نے اگر ایک کر لیا ہے، ہزاروں پھرتے ہیں وہاں پر، ایک ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں. ہاں ایسے ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی نوکریاں دے دو. ایک آپ کو دیکھتے ہیں کل کیا وہ وضاحت کرتے ہیں نہیں کرتے اس بیان کی. پھر ایک روایتی تردید آ جائے گی کہ میرے بیان کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا، صحیح تناظر کے اندر نہیں دیکھا گیا. پورا آ کے پورا ویڈیو دے دیں، پورا آ جائیں اور بات کریں کہ جی ایسے نہیں تو میں نے ایسے کہا ہے اور میں اپنے بیان پر قائم ہوں. چلیں جی ناظرین، دیکھتے ہیں کل کیا جواب آتا ہے گل صاحب کا، اور پروگرام اسی نوٹ کے اوپر ختم کرتے ہیں. کل آپ سے ملاقات کرتے ہیں نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.